لیفٹ فرنٹ گورنمنٹ نے 2001 میں جب کلکتہ کو کولکتہ کر دیا تو سب کچھ بدل گیا تھا، لیکن دو بڑی آٹونومس باڈیز نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کے نزدیک شہر کا نام کلکتہ ہی بہتر ہے۔ لفظ کولکتہ میں ایک علاقائیت کا اثر، لوکل فیلنگ، جبکہ کلکتہ میں انٹرنیشنل فیلنگ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 17ویں صدی عیسوی میں سوتانوتی، کالیکتہ اور گوبند پور بہت خوشحال گاؤں تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹ جاب چانک نے 1690 میں ایک اعلان جاری کر کے ان تینوں گاؤں کو ملا دیا اور ایک گارجین کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہاں بسنے کی عام دعوت دی۔ دیہی علاقوں یعنی ریموٹ ایریاز کی بنسبت یہ جگہ زیادہ محفوظ تھی، اس لیے لوگ بلا ذات و پات، مذہب، رنگ و نسل یہاں بس گئے۔ کلکتہ انگریزوں کے زمانے میں 1774 سے 1911 تک انڈیوائڈڈ انڈیا کی راجدھانی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کلکتہ میں ہر قوم اور مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ پہلے یہ شہر بنگلہ میں کالیکتہ، فارسی میں کلکتہ اور انگریزی میں کیلکٹا کہلاتا رہا ہے۔ دریائے ہگلی کے کنارے بسا سوتانوتی گاؤں دلدل اور جنگل کے درمیان واقع تھا۔ آج کے حساب سے یہ گاؤں نارتھ میں چیت پور سے جوڑا بگان گھاٹ تک تھا۔ اس گاؤں کے ساؤتھ میں دریا کے کنارے کالیکتہ گاؤں تھا، جو اندازے کے مطابق نعمت اللہ گھاٹ سے بابو گھاٹ تک تھا۔ سوتانوتی کی طرح گوبند پور بھی دریا کے کنارے بسا ایک گاؤں تھا، جو موجودہ فورٹ ولیم سے ٹاری نالا یعنی خدی پور برج تک تھا۔ کلکتہ ہائی کورٹ اور کلکتہ یونیورسٹی دو خود مختار ادارے یعنی آٹونومس باڈیز ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ نے 2001 میں کلکتہ کو کولکتہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے 1995 میں بامبے کو ممبئی کر دیا گیا تھا اور 1998 میں مدراس کا نام بدل کر چنئی رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ نے دا ہائی کورٹ الٹرنیشن آف نیم بلز 19 جولائی 2016 کو لوک سبھا میں پیش کیا۔ تامل ناڈو نے سینٹرل سے کہا کہ وہ مدراس ہائی کورٹ کا نام ہائی کورٹ آف چنئی نہیں رکھے گا، بلکہ ہائی کورٹ آف تامل ناڈو رکھے گا، جبکہ بل میں اس کا نام چنئی رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف ویسٹ بنگال کی گورنمنٹ کی کولکتہ ہائی کورٹ کی تجویز کو خود عدالت نے نامنظور کر دیا۔ مرکزی وزیر قانون پی پی چودھری نے دسمبر 2016 میں بیان دیا کہ بل میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے بعد نیا بل لایا جائے گا۔ مرکزی حکومت کنسرن اسٹیٹ گورنمنٹ اور عدالتوں سے ریفر کر کے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرے گی۔ اس کی کوئی مدت نہیں دی گئی تھی۔ کلکتہ ہائی کورٹ کی فل کورٹ نے متفقہ طور پر حکومت ہند کی عرضی کو اس کی لمبی تاریخ اور روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے رد کر دیا۔ ILS یعنی انکارپوریٹڈ لا سوسائٹی کے صدر آر کے کھنہ نے کہا کہ کلکتہ کا اپنا وقار، گرینڈر، روایت، ٹریڈیشن، عظمت، ڈگنیٹی اور ورثہ ہیریٹیج رکھتا ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت پڑی تو پریزیڈنٹ آف انڈیا سے گزارش کی جائے گی کہ وہ روایت کو جاری و ساری رہنے دیں۔ اسی طرح کلکتہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی واضح کر دیا کہ کولکتہ یونیورسٹی ہونے سے اس کی ایکیڈمک فلیور ختم ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بل لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے آج تک پاس نہیں ہو سکا۔ 2023 میں حکومت نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ اس کے پاس مدراس، بامبے اور کلکتہ ہائی کورٹ کے نام تبدیل کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ اور کلکتہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے کولکتہ کو ایکسیپٹ نہیں کیے جانے کے فیصلے سے ایک بات سامنے آئی کہ کلکتہ صرف نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مکس کلچر ہے، جس کی تاریخ اور تہذیب کی اپنی داستان ہے۔